وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. یچتیو یوم مہنستسما دیوشوری رشا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام علماء کرام، فرقیہ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، مدرسہ حرا الاسلامیہ کے منتظمین حضرات، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے پوری رات یکے بعد دیگرے مقررین کو آپ نے سنا، الگ الگ موضوعات کے اوپر آپ نے تقریریں سنی. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند فرمائے، سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. رات کافی گزر چکی ہے، 3 بج رہے ہیں. اس وقت آپ کا بیٹھے رہنا اور تقریر سننا، ذکر و اذکار کرنا واقعی قابل تعریف بات ہے. مبارکباد کے آپ لائق ہیں. آپ پوری رات جاگ کر کے علماء کی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے قرآن کریم سورہ صف کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث اور ایک منتر آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالی خود
مومنین کو، مسلمان کو، ایمان والے کو ایک ایسی تجارت کی جانکاری دے رہی ہے، بتا رہا ہے ایک ایسی تجارت کے بارے میں جس تجارت کو کرنے سے انسان جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ اے مومنوں، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے اور جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے، چمٹنے والے عذاب سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو تم کرو اور تم اپنے آپ کو، اپنے پریوار والوں کو، اپنے گھر والوں کو عذاب علیم سے بچا لو، عذاب جہنم سے بچا لو۔ دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ اس اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہیں، اس اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے، جس اللہ نے جنت بنائی اور جہنم کو بھی بنایا ہے۔ لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا بڑا دیالو اور کتنا رحم کرنے والا، کتنا بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے حق میں کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندوں سے کہہ رہا ہے میرے بندوں سنو، ہم تمہیں خود بتا رہے ہیں کہ جہنم کو تو ہم نے بنایا ہے، اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا دردناک ہے، جہنم کا عذاب اتنا بھیانک والا عذاب ہے، لیکن میرے بندو تمہیں اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو تمہیں تجارت کرنی ہوگی، ایک کاروبار تمہیں کرنا ہوگا۔ تنجیکم من عذاب علیم، اس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو تم سیف رکھ سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے دور رکھ سکتے ہو اگر تم نے وہ تجارت کر لی۔ اور نبی کے دور میں اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سے صحابہ ایسے ملیں گے، نبی کے بہت سے ساتھی ایسے ملیں گے جو گاہے بگائے جناب محمد رسول اللہ سے یہ دعا، یہ ریکویسٹ کیا کرتے تھے، گزارش کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں ایک ایسا عمل بتا دیجئے، ایک ایسا کام بتا دیجئے، ایک ایسا کاروبار بتا دیجئے، ایک ایسی تجارت بتا دیجئے اذا عملتہ، جب میں اس کو کروں، جب میں وہ کام کروں، جب میں وہ تجارت کروں، جب میں وہ کاروبار کروں، عملتہ اذا دخلت الجنہ، جب میں وہ کام کروں تو جنت میں چلا جاؤں، اور وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، اور اس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب علیم سے میں بچا لوں، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لوں، اپنے آپ کو چمٹنے والے عذاب سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اے اللہ کے نبی، آپ ایسی تجارت بتائیے، ایسا کام بتائیے، ایسا کاروبار بتائیے، ایسا عمل بتائیے، اللہ کے نبی بتائیے یباعدنی من النار، جس کام کے کرنے سے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ صحابہ کرام گاہے بگاہے سوال کیا کرتے تھے،
حدیث کی کتابوں کو اٹھائیے. بعض صحابہ تو اللہ کے نبی سے اس طریقے سے سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ من نجات کیسے ملے گی؟ اے اللہ کے رسول جہنم سے کیسے بچوں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جنت کے اندر انٹری کیسے کروں؟ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے عذاب علیم سے چھٹکارا کیسے ملے؟ آپ ایسے موقع پہ الگ الگ جواب آپ نے کبھی کبھی دیا، اور آپ نے کبھی کبھی اس انداز سے فرمایا امسک علیک لسانک، اور میرے صحابہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر، اپنے زبان کے اوپر لگام لگا، اپنے زبان کے اوپر کنٹرول کر. امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک. اے میرے صحابہ اگر تمہیں نجات پانی ہے، اگر تمہیں جنت کے اندر جانا اور جہنم سے بچنا ہے تو اپنے پریوار کو ٹائم دو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو. چوراہوں پہ اور ایسی الگ الگ جگہوں میں بیٹھ کر کے اپنے ٹائم کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کر، اپنے گھر والوں میں ٹائم اسپینڈ کر، اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم خرچ کر. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تم رویا کرو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اللہ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ اور اللہ کے سامنے رو. کیونکہ جو آدمی اللہ کے سامنے روئے گا ایسی آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے. لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھیں جہنم کے اندر نہیں جائیں گی. عین بکت من خشیت اللہ، جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا. جو عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو، جو خوف الہی سے روتا ہو، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو، عذاب قبر کو یاد کر کے روتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے نجات ہو جائے گی. ایسے لوگ دردناک عذاب سے بچ جائیں گے. اور اللہ خود کہہ رہا ہے اور میرے بندو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسی بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو؟ اب دیکھیے تؤمنون باللہ، اس عذاب سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا. تمہیں توحید کے معاملے میں مضبوط ہونا پڑے گا، تمہیں شرک سے بچنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا. تؤمنون باللہ، جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا، جس طریقے سے لوگوں نے ایمان لایا، ویسے تمہیں ایمان لانا ہوگا. جس طریقے سے نبی کی دور کی عورتوں نے، لڑکیوں نے ایمان لائی، اسی طریقے سے ہمارے سماج کی لڑکیوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا. ہماری سماج کی بہنوں کو ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے. اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ تب تم عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے پریوار والوں کو بچا سکتے ہو. کیونکہ خود کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہی تو ذمہ داری ہے. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. آج اللہ کے اوپر ایمان ہے کتنے مسلمانوں کا؟ دیکھیے آج یہی تو ایمان کی کمی ہے. اللہ کے ذات کے اوپر آج بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کو. اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا تو اذان سننے کے بعد اپنے دکانوں اور مکانوں کو بند کر کے مسجدوں میں پہنچتا اور نماز با جماعت ادا کرتا. فجر کے وقت نماز میں ضرور حاضر ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے. دکان بند کر دوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے. نماز کے وقت میں گھر میں بیٹھ کر کے میں ٹائم برباد نہیں کر سکتا ہوں، میں
تجارت نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسے مومن بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے اندر موجود تھا، میری کانوں کے اندر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں، بازار کے لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کر رہے ہیں، اذان سنتے اپنی اپنی دکانیں لوگوں نے بند کر دی اور لوگ مسجدوں میں پہنچ گئے۔ میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن کی آیت اتری ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، ان کی تجارت، ان کے کاروبار بیچ میں حائل نہیں بنتی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ایمان والے لوگ ایسے تھے، ایمان والے ایسے تھے، اذان ہو جانے کے بعد کسٹمر آتا تھا، لیکن اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اذان ہو چکی ہے، اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے، اب نہیں دے سکتے، اذان کے بعد ہم نہیں اپنے سامان کو بیچ سکتے، چلو نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد سامان لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج بھی باقاعدہ مکہ اور مدینہ کے اندر یہ ماحول آپ کو ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ سعودی عرب کا اگر دورہ کر سکتے ہیں تو جائیے سعودی عربیہ کے اندر، جائیے مکہ المکرمہ کے اندر، جائیے مدینہ الرسول کے اندر، جائیے اس مدینہ کے اندر جہاں کی تمنا لوگ